ایک مغل سردار جو خود کو چنگیز خان کا جانشین کہتا تھا، جب 1,20,000 کی فوج لے کر دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکل پڑا اور سب سے پہلے امیر تیمور کے ملک پر حملے کے لیے روانہ ہوا۔ جب امیر تیمور نے ایک عجیب خواب دیکھا اور تعبیر بتانے والوں نے اس خواب کی تعبیر چھپائی، جب وہ خواب سچ ثابت ہوا تو کیسے امیر تیمور کو توڑ کے رکھ دیا۔ وہ کون تھا جس نے امیر تیمور کی غیر موجودگی میں اس کے ملک پر حملہ کر کے وہاں بہت سے لوگوں کو قتل کیا اور ان کے مویشی چرا کر لے گیا؟ کس حکمران کے بارے میں امیر تیمور نے اپنے بیٹے کو 80,000 کی فوج دے کر کہا کہ اس کا سر کاٹ کر میرے لیے روانہ کر دو، اور اگر وہ فرار ہو جائے تو اس کے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دو؟ برف پوش پہاڑوں پر شدید سردی میں جب امیر تیمور کا لشکر پھنس گیا تو کن مشکلات سے گزرا؟ وہ کون سی جگہ تھی کہ جہاں جانے کے فیصلے پر امیر تیمور خود کو ملامت کرنے لگا؟ آگ کی سرزمین کیا تھی جس کی تفصیل امیر تیمور نے اپنے ایک افسر کو بتائی؟ وہ کون سا منظر تھا کہ جس کی طرف جب تیمور نے اپنے افسروں کی توجہ مبذول کرائی تو ان سب کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور امیر تیمور جیسا بہادر اور نڈر انسان بھی خوف سے لرزنے لگا۔ یہ تمام تر واقعات اس ویڈیو میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ تمام سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس داستان کے سیاق و سباق کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے ویڈیو مکمل سماعت کیجیے گا۔ اصفہان کے بعد تیمور فارس کی طرف جانے کا ارادہ رکھتا تھا، تاہم اس وقت اطلاع ملی کہ توختامش جو قیچاک کا رئیس تھا ایک بار پھر ماوراء نہر پر حملہ آور ہو گیا ہے اور اس نے تیمور کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر شہر کے بے گناہ باشندوں کو ہلاک کر دیا اور بہت سے مویشی چرا کر لے گیا ہے۔ چنانچہ تیمور نے فوراً ماوراء نہر واپسی کا حکم صادر کر دیا۔ تیمور اور اس کے فوجی جب واپسی کا سفر طے کرتے ہوئے سبزوار تک پہنچے تو سردی کی شدت میں اس قدر اضافہ ہو گیا کہ انہیں لاچار ہو کر پڑاؤ ڈالنا پڑا۔ ساری زمین برف سے ڈھک گئی تھی اور یہ ڈر پیدا ہو گیا تھا کہ ان کے گھوڑے سردی کی شدت سے مر نہ جائیں۔ چنانچہ تیمور نے حکم دیا کہ عارضی طویلے بنائے جائیں اور انہیں نمدے کے پردے لٹکا کر گرم رکھا جائے۔ وہ لوگ خود بھی خیموں میں پناہ لے کر سردی کم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب موسم میں کچھ اعتدال آیا تو وہ لوگ دوبارہ سفر پر روانہ ہو گئے اور توس و کوجان سے گزر کر ترکستان پہنچے، جہاں سردی کی شدت واضح طور پر کم ہو چکی تھی۔ جب تیمور اور اس کی فوج سمرقند پہنچی تو سردی میں واضح کمی ہو چکی تھی۔ تیمور نے سمرقند میں چند روز سے زیادہ قیام نہ کیا، کیونکہ وہ خدا سے عہد کر چکا تھا کہ اپنی ساری زندگی میدان جنگ میں داد شجاعت دیتے گزار دے گا اور عیش و عشرت اور عورتوں کی صحبت سے پرہیز کرے گا۔ چنانچہ اس نے فوراً جنگی تیاریاں شروع کر دی۔ اس نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ قیچاک کے حکمران توختامش کو اس کی گستاخی کا مزہ چکھا کر رہے گا۔ تیمور کو یقین تھا کہ توختامش ایک بزدل حکمران ہے، کیونکہ اس نے دونوں بار اس کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ اگر وہ بہادر ہوتا تو ضرور تیمور کے سامنے آ کر اس کا مقابلہ کرتا۔ تیمور نے اصفہان کی لڑائی میں جو سبق سیکھا تھا فوری طور پر اس پر عمل درآمد شروع کر دیا اور اپنے ملک میں کبوتر خانے قائم کرنے اور ان کے ذریعے پیغام رسانی کا کام لینے کی ہدایت جاری کی۔ اس سے خبر رسانی کا ایک زبردست ذریعہ میسر آ گیا۔ چنانچہ عین اس وقت جب وہ توختامش کو سبق سکھانے کے لیے روانہ ہونے والا تھا، کبوتروں کے ذریعے پیغام وصول ہوا کہ مغل فوج کے دستے ماوراء نہر کی طرف بڑھ رہے ہیں اور وہ تیمور کے ملک پر قبضہ کرنے کی خواہش لے کر نکلے ہیں۔ یہ ایسی صورتحال تھی کہ تیمور توختامش کو سبق سکھانے کے لیے روانہ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اس کی غیر موجودگی میں مغل فوجیں اس کے ملک کو تباہی سے دوچار کر سکتی تھی۔ چنانچہ اس نے اپنے بیٹے شیخ عمر کو 80,000 سپاہیوں کے ساتھ قیچاک کی طرف روانہ کر دیا اور اس سے ہدایت کی کہ اگر ہو سکے تو توختامش کا سر کاٹ کر تیمور کے لیے روانہ کر دے، اور اگر وہ بھاگ نکلے تو اس کے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا کر واپس آ جائے۔ تیمور کو یقین تھا کہ توختامش اپنی بزدلی کے باعث بھاگ نکلے گا۔ دوسری طرف کبوتروں کے ذریعے پیغام پہنچ رہے تھے جن سے معلوم ہوا کہ مغل فوج کا سردار بیل اورگن نامی شخص ہے جو خود کو چنگیز خان کا جانشین کرا دیتا ہے اور دنیا فتح کرنے کی غرض سے نکلا ہے اور اپنی اس خواہش پر عمل کرنے کے لیے تیمور کا ملک فتح کرنے آ رہا ہے۔ تیمور نے دل ہی دل میں کہا، اے تیمور، تجھے ثابت کرنا ہوگا کہ چنگیز خان کا اصل جانشین تو ہے، بیل اورگن نہیں۔
کبوتروں کے ذریعے اگلا پیغام یہ آیا کہ مغل فوج تقریباً 1,20,000 سپاہیوں پر مشتمل ہے، تاہم وہ بے حد سست روی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ ابھی تیمور کے کبوتر خانے مکمل نہیں ہوئے تھے، اس لیے وہ یہ معلوم نہ کر سکا کہ مغل فوج کی سست رفتاری کی اصل وجہ کیا ہے، تاہم اس نے سمرقند سے نکل کر دشمن کا سامنا کرنے کا فیصلہ کیا۔ تیمور کو برابر اطلاعات مل رہی تھی کہ دشمن فوج کس طرف سے ان پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہی ہے، چنانچہ اس نے 70,000 سپاہیوں کی فوج تیار کی اور مشرق کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس نے اپنے ہر سپاہی کے لیے 2 فالتو گھوڑے فراہم کیے اور انہیں 20 دستوں میں تقسیم کر کے جلد از جلد دشمن کے سر پہنچنے کی ہدایت کی۔ تیمور اور اس کے سپاہی تیزی سے سفر کرتے ہوئے دشمن کے نزدیک پہنچ گئے۔ وہ سارے راستے گھوڑے تبدیل کرتے اور تھکے ہوئے گھوڑے کی پیٹھ سے تازہ دم گھوڑے کی پیٹھ پر منتقل ہوتے رہتے۔ دشمن کے نزدیک پہنچ کر تیمور نے 2 ہراول دستے آگے روانہ کیے تاکہ وہ دشمن کی حرکات و سکنات سے آگاہ کر سکیں۔ پہلے ہراول دستے نے پیغام بھیجا کہ دشمن کی فوج بہت بڑی ہے، تاہم ان کے پاس فالتو گھوڑے نہیں ہیں۔ تیمور سمجھ گیا کہ ان کی سست روی کی اصل وجہ یہی تھی۔ بیل اورگن جو خود کو چنگیز خان کا جانشین کرا دیتا تھا، اس بات سے بے خبر تھا کہ چنگیز کی کامیابیوں کے پس پردہ اہم ترین وجہ یہ تھی کہ اس کے ہر سپاہی کے پاس ایک فالتو گھوڑا ہوتا تھا، اور وہ لوگ طویل فاصل بھی تیزی سے طے کر کے دشمن کے سر پر پہنچ جایا کرتے تھے اور اچانک ہلہ بول کر دشمن کا صفایا کر دیتے تھے۔ تیمور نے اب اپنے سپاہیوں کو جنگی سفارائی کا حکم دیا اور 5,000 سپاہیوں کو یہ ذمہ داری سونپی کہ جنگ چھڑ جانے پر وہ 1,40,000 فالتو گھوڑوں کی دیکھ بھال کا کام سنبھالے۔ پھر اس نے باقی 65,000 سپاہیوں کو 4 دستوں میں تقسیم کیا، جن میں سے 3 15,000 اور چوتھا 20,000 سپاہیوں پر مشتمل تھا۔ ان میں سے 15,000 کے تینوں دستے فوج کے دائیں بائیں اور مرکزی حصوں کی تشکیل کرتے، جبکہ چوتھا دستہ فاضل فوج کے طور پر استعمال ہوتا۔ ہراول دستے کی اطلاعات کے مطابق دشمن اب تک ان کی موجودگی سے بے خبر تھا، جو بیل اور گن کی نالائکی کا واضح ثبوت تھا۔ اگرچہ تیمور اس وقت شبخون مار کر دشمن پر حملہ بول سکتا تھا، مگر اس نے یہ سوچ کر ایسا نہیں کیا کہ ایک تو دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے اور اتنی بڑی فوج پر اندھیرے میں شبخون مارنے سے سپاہیوں میں افراتفری پھیل جانے کا خطرہ ہوتا ہے اور وہ اپنے ساتھیوں کی پہچان بھی نہیں کر پاتے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ تیمور بیل اورگن کو زندہ گرفتار کر کے اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اس سے چنگیز کی اولاد پر حملہ کرنے کی جرت کیسے ہوئی۔ بیل اورگن کی نالائکی کا ایک اور ثبوت یہ تھا کہ اس نے اب تک ہراول دستے کو آگے بھیجنا بھی ضروری خیال نہیں کیا تھا، اور چونکہ ماوراؤں نہر ابھی کافی فاصلے پر تھا، اس لیے اس سے قطعی امید نہ تھی کہ اس سے فوری جنگ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بہرحال تیمور نے دشمن کو اپنی موجودگی سے لا علم رکھنے کے لیے جگہ جگہ پہرے بٹھا دیے اور ہراول دستے بھی واپس بلا لیے اور صرف چند لوگوں کو پہرے پر بیٹھا رہنے دیا جو انہیں پل پل کی خبر دینے کے ذمہ دار تھے۔ اب تیمور کی فوج اور دشمن کے درمیان صرف 4 فرسنگ کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ یہاں اس نے فالتو گھوڑوں کو ان کی حفاظت کے ذمہ دار سپاہیوں کے حوالے کیا اور باقی سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ آرام کریں اور اپنے گھوڑوں کو بھی تازہ دم ہونے دیں۔ ٹھیک آدھی رات کے وقت تیمور نے فوج کو روانگی کا حکم دے دیا۔ چونکہ ابھی صبح ہونے میں کافی وقت تھا، اس لیے وہ لوگ چہل قدمی کے انداز میں آگے بڑھ رہے تھے۔ جیسے ہی پھوپٹی اور سورج کی پہلی کرن نمودار ہوئی تو تیمور نے جنگی صف بندی کا حکم دیا۔ اس کے دائیں بائیں دستوں نے جگہ سنبھالی جبکہ وہ خود مرکزی حصے میں موجود تھا۔ سفارائی کا کام تقریباً 1 گھنٹے میں مکمل ہو گیا۔ چونکہ انہیں ایک سوار فوج کا سامنا کرنا تھا، اس لیے تیمور نے ہر سپاہی کو ایک نیزہ بھی فراہم کیا تھا تاکہ لڑائی کے دوران نیزے کی مدد سے دشمن کو نیچے گرا سکے۔ نیز اس کے ہر سپاہی کے پاس تلوار، کمند اور تیر و کمان بھی تھا، تاہم اس نے اپنے سپاہیوں کی اجازت دی کہ اگر وہ لڑائی کے دوران چاہے تو نیزہ پھینک سکتے ہیں تاکہ اسے سنبھالنا ان کے لیے دشواری کا سبب نہ بن جائے۔ جب سورج کی روشنی پھیلی تو تیمور اور اس کے سپاہی ایک ہموار میدان میں کھڑے تھے۔ اب وہ خود کو چھپا نہ سکتے تھے، مگر دشمن نے اب بھی انہیں نہ دیکھا کیونکہ وہ اپنے خیموں میں غافل پڑے سو رہے تھے۔ تیمور کو یقین ہو گیا کہ مغل حکمران بیل اور گن جنگی فنون سے بے بہرا اور لاپرواہ انسان ہے، اور اسے یہ بھی یقین ہو گیا کہ مغلوں کا زوال یقینی ہو چکا ہے۔ تیمور نے اشارہ کیا اور اس کی فوج حملے کے لیے تیار ہو گئی، مگر اس سے پہلے اس نے اپنی فوج کی سمت تبدیل کر دی تاکہ جب وہ حملہ کرے تو سورج ان کی آنکھوں میں نہ پڑے۔
بلکہ وہ مشرق سے مغرب کی طرف صف آراتے۔ 45,000 سواروں کی یکساں حرکت سے جو جنوب سے شمال کی طرف ہوا میں اڑے ہوئے جا رہے تھے، ایک ایسا حیران کن منظر نظر آ رہا تھا جس کی مثال دینا ناممکن ہے۔ یوں لگتا تھا جیسے سورج بھی ان کا نظارہ کرنے میں مشغول ہے۔ ان کے پیچھے 20,000 فاضل فوج کا دستہ تھا۔ اس کی صفیں بھی مشرق سے مغرب کی طرف پھیلی ہوئی تھی۔ تیمور کو گھوڑا دوڑاتے ہوئے یوں لگ رہا تھا جیسے زمین اس کی فوج کی حرکت سے کانپ رہی ہو، اور وہ اپنے جوش اور ولولے کے باعث حلق سے نکلنے والا طویل نعرہ نہ روک سکا اور بے اختیار ہو کر نعرہ زنی کرنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے فوج کے ہر حصے سے فلک شگاف نعرے بلند ہونے لگے اور ایسا غوغا پیدا ہوا کہ حشر کا سماں نظر آنے لگا۔ جب تیمور کی فوج مغلوں کے سر پر آ پہنچی تو انہوں نے اپنی صفیں منظم کرنے کی کوشش کی، مگر اس سے پہلے کہ وہ سنبھل پاتے تیمور کے سپاہی انہیں گھیرے میں لے چکے تھے۔ جب وہ لوگ مغلوں کی چھاونی میں داخل ہوئے تو انہیں یوں لگا جیسے بھیڑ بکریوں کے گلے میں گھس گئے ہوں، کیونکہ وہ اس قدر بدحواس اور خوفزدہ تھے کہ اپنی تلواریں بھی برآمد نہ کر سکے۔ چھاونی کے صرف چند حصوں میں مزاحمت ہوئی جس سے تیمور کے چند سپاہی مارے گئے۔ باقی جگہوں پر تیمور کے سپاہیوں نے ایسا قتل عام کیا کہ آسمان کانپ اٹھا اور زمین لرز اٹھی۔ تیمور حیران تھا کہ خود کو چنگیز کی نسل قرار دینے والے مغل اس قدر کمزور اور ناتواں تھے کہ ان کے سامنے بچوں سے زیادہ اہمیت نہ رکھتے تھے۔ تیمور نے حکم دے رکھا تھا کہ بیل اور گن کو زندہ گرفتار کیا جائے۔ چونکہ مغل فوج ان کے گھیرے میں آ چکی تھی، لہٰذا جلد بیل اور گن اور اس کے سرداروں کو تیمور کے سامنے گرفتار حالت میں پیش کر دیا گیا۔ تیمور نے ترجمان کی مدد سے بیل اور گن سے پوچھا، تجھے میرے ملک پر حملے کی جرت کیسے ہوئی؟ کیا تجھے میری طاقت کا اندازہ نہ تھا؟ وہ کہنے لگا، مجھے ہرگز امید نہ تھی کہ تو اس قدر طاقتور اور چوکنا ہوگا۔ تیمور نے اس سے کہا، میں چاہوں تو ابھی تیرے اور تیرے سارے سپاہیوں کی گردنیں اڑا دوں، مگر مجھے تجھ جیسے کمزور انسان کو مارتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ البتہ میں تجھے اور تیرے سرداروں کو قید میں ڈال دوں گا اور اس وقت تک آزاد نہیں کروں گا جب تک کہ تو فدیہ ادا نہ کرے گا۔ بیل اور گن نے اپنی فوج کے آدھے گھوڑے دینے کی پیشکش کی، مگر تیمور نے ڈپٹ کر کہا، ان گھوڑوں کی تو بات ہی نہ کر، کیونکہ یہ مال غنیمت کے طور پر اب ہماری ملکیت ہے۔ اپنی اور اپنے سرداروں کی جان بخشی کے لیے کوئی اور چیز فدیہ کر۔ 2 دن تک فدیہ کے بارے میں مذاکرات کے بعد طے پایا کہ بیل اور گن اپنی آزادی کے لیے 60,000 گھوڑے اور 2.5 لاکھ بھیڑیں ادا کرے، جبکہ ہر افسر کو رہائی کے لیے 1,000 گھوڑے دینا ہوں گے۔ تیمور نے بیل اور گن اور اس کے سرداروں کو اس وقت تک رہا کرنے سے انکار کر دیا جب تک کہ مغلستان سے گھوڑے اور بھیڑیں نہ پہنچ جائیں۔ البتہ اس نے اجازت دے دی کہ مویشیوں کو چھوٹے چھوٹے گلوں کی صورت میں پہنچا دیا جائے حتیٰ کہ مطلوبہ تعداد پوری ہو جائے۔ تیمور نے وہ سال اپنے ملک کی ترقی اور فوج کے معاملات کو بہتر بنانے میں صرف کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے بیٹوں کی تربیت پر بھی توجہ دی۔ انہی دنوں تیمور نے خواب دیکھا کہ اس کے سامنے 7 شیرخوار بچے بیٹھے ہیں۔ ان میں سے 4 کے نام وہ جانتا تھا، یعنی جہانگیر، شیخ عمر، میران شاہ اور شاہ رخ۔ باقی 3 بچوں کے نام سے وہ ناواقف تھا۔ ان میں سے شاہ رخ کے سر پر پہاڑی گائے کی دم لٹک رہی تھی۔ اگلے دن خواب کی تعبیر بیان کرنے والوں نے بتایا کہ تیمور 7 بیٹوں کا باپ بنے گا۔ ان میں سے 4 اس وقت دنیا میں آ چکے تھے، جبکہ باقی 3 آنے والے تھے۔ البتہ تعبیر بتانے والوں میں سے کسی نے شاید جان بوجھ کر شاہ رخ کے سر پر لٹکتی گائے کی دم کی تعبیر نہ بتائی۔ تیمور نے از خود اندازہ لگایا کہ شاید شاہ رخ اس کی جگہ لینے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ شاہ رخ اس وقت سب سے چھوٹا ہونے کے باعث تیمور کو بے حد عزیز تھا اور وہ اسے ایک نڈر، بے باک اور جنگجو انسان بنانا چاہتا تھا۔ اس خواب کی تعبیر کیا تھی؟ اس کی تعبیر پر ہم پہلے ہی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں، جس کو آپ لوگ ہماری ترتیب دی گئی پلے لسٹ یا اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے لنک کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں۔ تیمور کو اپنے بیٹے شیخ عمر کی جانب سے مسلسل پیغامات موصول ہو رہے تھے۔ اس نے بتایا کہ اس کا اور توختامش کا 2 بار آمنا سامنا ہو چکا ہے، مگر کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہ ہو سکا۔ کچھ عرصہ بعد شیخ عمر کی طرف سے پیغام موصول ہوا کہ اس سے فوراً امداد کی ضرورت ہے۔ پیغام سے واضح ہوتا تھا کہ اگر اس سے فوراً مدد نہ پہنچی تو اس کی فوج فنا ہو جائے گی۔
مگر تیمور ابھی اس کی مدد کو نہیں جا سکتا تھا۔ ایک تو اسے ابھی مغل فوج کے سردار بیل اورگن اور دیگر افسروں کا فیصلہ کرنا تھا۔ وعدے کے برخلاف اب تک ان کی طرف سے کوئی مویشی موصول نہیں ہوئے تھے اور مقررہ وقت قریب پہنچ رہا تھا۔ دوسرا، اس سے موسم بدلنے کا انتظار کرنا تھا۔ جب مقررہ تاریخ تک بیل اورگن کے فدیہ کے لیے کوئی مویشی نہ پہنچے تو اس نے اپنے جلادوں کو حکم دیا کہ ان سب کی گردنیں اڑا دی جائیں۔ بیل اورگن نے گڑگڑاتے ہوئے رحم کی اپیل کی، مگر تیمور نے کہا، تو نہ صرف حربی کافر ہے بلکہ ایک دروغ گو انسان بھی ہے۔ تو نے جھوٹ بول کر میرا بہت سا وقت برباد کیا ہے۔ اب مقررہ مہلت ختم ہو چکی ہے اور مجھ پر لازم ہے کہ تم سب کو انجام سے دوچار کروں۔ اگلی ہی لمحے بیل اورگن اور اس کے سرداروں کی گردنیں ہوا میں اڑا دی گئیں۔ اس کے فوراً بعد تیمور 1,00,000 سپاہیوں کے ساتھ مغرب کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس دوران تیمور نے کئی ہراول دستے آگے روانہ کیے جن کے ذمہ خوراک اور دیگر ضروری اشیاء فراہم کرنا تھا۔ ہراول دستوں نے دریائے آب سکون تک مطلوبہ اشیاء فراہم کر دی تھی۔ تیمور کو اب دریائے آب سکون کے شمال سے آگے بڑھنا تھا۔ اس کا بیٹا شیخ عمر بھی اسی راستے سے آگے گیا تھا، مگر شیخ عمر بہار کے موسم میں یہاں سے گزرا تھا جبکہ تیمور کو سردیوں کے موسم میں وہاں سے گزرنا تھا۔ بہرحال تیمور نے ہراول دستے کو حکم دیا کہ اب وہ دریائے ترخان کے کنارے اشیاء خوردنوش کے بڑے بڑے ڈھیر لگا دیں اور ایندھن اور چارہ بھی فراہم کر دیں اور اس کے بعد کیچا کی طرف روانہ ہو جائیں۔ تیمور جب اپنی فوج کے ساتھ دریائے آب سکون کے شمال کی طرف روانہ ہوا تو یکایک سردی کی شدت میں زبردست اضافہ ہو گیا۔ شدید سردی میں تیمور خود اور اس کے سپاہی اذیت میں مبتلا تھے۔ ان کے گھوڑوں کی خوراک خشک چارہ تھی اور چونکہ مسلسل بھاگ رہے تھے اس لیے انہیں ٹھنڈ کا زیادہ احساس نہ تھا، مگر تیمور اور اس کے سپاہیوں کے لیے سفر جاری رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ تیمور دریائے ترخان تک پہنچے بغیر قیام نہ کرنا چاہتا تھا، اس لیے رکنے کا حکم نہیں دے رہا تھا۔ آخرکار جب وہ دریائے ترخان کے کنارے پہنچ گئے تو تیمور نے فوراً پڑاؤ کا حکم دے دیا۔ وہاں انہوں نے پہلے سے موجود عارضی طویلوں میں گھوڑوں کو باندھا اور خود خیموں میں گھس گئے۔ تیمور نے اپنے سرداروں کو ہدایت کی کہ سپاہیوں کو خوب آرام کرنے دے کیونکہ آگے سخت اور دشوار سفر درپیش تھا اور انہیں مسلسل سفر کرنا تھا۔ 4 دن تک آرام کے بعد وہ پھر سفر پر روانہ ہو گئے، مگر اس بار انہیں دریا کو عبور کرتے ہوئے زبردست مشکلات سے گزرنا پڑا۔ شدید سردی کے باعث دریا کا پانی بھی جم چکا تھا، گھوڑوں کے پیر پھسل رہے تھے اور ان میں سے بعض کی ٹانگیں اور ہاتھ ٹوٹ گئے۔ دراصل تیمور اس علاقے کے تقاضوں سے ناواقف تھا۔ انہیں معلوم ہوا کہ مقامی لوگ اس طرح کے حالات میں گھوڑوں کے لیے مخصوص نالے تیار کرتے اور انہیں باندھتے ہیں جس سے وہ یخ بستہ زمین پر بآسانی چل سکتے ہیں، مگر تیمور اور اس کے سپاہیوں کو بہت کم مقدار میں مطلوبہ نالے دستیاب ہو سکی، اور جو ہو سکی وہ بھی ان کے لیے عذاب بن گئی کیونکہ ان کے گھوڑے ان نالوں کے عادی نہ تھے اور بالکل ناکارہ بن جاتے تھے۔ تیمور کے افسروں نے بھی اس بات کی شکایت کی کہ نال کی تبدیلی سے ان کے گھوڑے ایسے ہو گئے ہیں جیسے کہ لنگڑے ہو چکے ہوں۔ چنانچہ انہوں نے دوبارہ پرانی نالیں گھوڑوں کو باندھ دی تاکہ وہ کم سے کم چل تو سکیں۔ تیمور کو احساس تھا کہ اگر وہ رک گئے تو سب کے سب سردی کی شدت سے ہلاک ہو جائیں گے۔ تیمور کو اگرچہ ان منجمد سرزمینوں کے تقاضوں اور حالات کا کوئی علم نہ تھا، پھر بھی اس نے ہر ممکن حد تک نمدہ فراہم کرنے کی کوشش کی تاکہ سپاہیوں اور گھوڑوں کو سردی کی شدت سے بچایا جا سکے۔ کچھ دور آگے جا کر انہیں ایسی برفانی ہواؤں کا سامنا کرنا پڑا کہ تیمور یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر وہ یوں ہی آگے بڑھتے رہے تو سارے گھوڑے اور سپاہی ٹٹر کر مر جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے فوری طور پر ٹھہرنے کا حکم جاری کرتے ہوئے گھوڑوں کے لیے عارضی طویلے بنوائے۔ ان طویلوں میں ان کے گھوڑے تو نسبتاً محفوظ ہو گئے مگر وہ لوگ خود زبردست عذاب میں مبتلا تھے۔ برف باری مسلسل جاری تھی اور انہیں برف صاف کرنے کا کام بھی انجام دینا پڑ رہا تھا۔ ایسی سردی پڑ رہی تھی کہ انہوں نے اس کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ رگوں میں دوڑتا خون منجمد ہوتا محسوس ہوتا۔ سردی کے خوف سے بڑے بڑے سرداروں کو خیموں سے نکلنے کی جرت نہ ہوتی۔ اگرچہ دن کے وقت سورج نکلتا مگر اس کی دھوپ میں ہرگز حرارت نہ تھی، گویا اس علاقے میں سورج بھی اپنی حرارت کھو بیٹھا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس خوفناک علاقے کی وحشت میں ہر وقت آتی جنگلی بھیڑیوں کی آوازیں مزید اضافہ کر رہی تھی جو ان کے گھوڑوں اور خود ان کے لیے بھی بہت بڑا اور مستقل خطرہ تھے۔
پھر ایک رات انہیں ایک عجیب آواز سنائی دی، جیسے کہیں دور بجلی کھڑک رہی ہو۔ اس آواز کے ساتھ ہی تیمور کے دل میں سب سے پہلا خیال یہ آیا کہ ضرور توختامش اس کی فوج پر شبخون مارنے آ رہا ہے۔ حالانکہ اس شدید سردی اور برف باری میں اس بات کا امکان بہت کم تھا، مگر پھر بھی تیمور خود کو غافل نہیں رکھنا چاہتا تھا، خصوصاً جب کہ وہ بیل اور گن کی غفلت کا انجام دیکھ چکا تھا۔ چنانچہ شدید سردی اور برف باری کے باوجود تیمور اپنے گرد نمدہ یعنی کمبل نما گرم کپڑا لپیٹا اور باہر نکل کر آواز کی طرف کان لگا دیے۔ اس نے دیکھا کہ اس کے افسر اور سپاہی بھی اس طرح کی آواز سے چوکنے ہو کر اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر وہ اس آواز کو چاہ کر بھی گھوڑوں کی ٹاپوں سے مشابہت نہ دے پا رہے تھے، کیونکہ آواز بے حد عجیب تھی۔ اس آواز کے بارے میں کوئی فوری فیصلہ ضروری تھا، لہٰذا تیمور نے مجبوراً کچھ ٹولیاں آواز کے تعاقب میں دوڑائیں، حتیٰ کہ اس نے اس راستے کی طرف سے بھی کچھ سپاہیوں کو تفتیش کرنے بھیج دیا جس طرف سے وہ لوگ آ رہے تھے، کیونکہ تیمور نہیں چاہتا تھا کہ دشمن کے علاقے میں غافل گیر ہو کر دشمن کے نرغے میں آ جائے اور اپنی ساری فوج تلف کروا بیٹھے۔ اسے اس بات کا بھی شدید احساس تھا کہ اسے اس موسم میں ایسے برفانی علاقے میں اتنی بڑی فوج کے ساتھ نہیں آنا چاہیے تھا۔ اگرچہ وہ اپنے بیٹے کی وجہ سے مجبور تھا، مگر پھر بھی پوری فوج کو اس ہلاکت خیز موسم کے رحم و کرم پر ڈال کر وہ خود کو کوس رہا تھا اور ملامت کر رہا تھا کہ ابھی اسے سپہ سالاری کے حوالے سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس دوران سپاہیوں کی ایک ٹولی خبر لائی کہ وہ آواز نہ تو گھوڑوں کی ٹاپوں کی ہے اور نہ ہی آسمانی بجلی کے کڑکنے کی، بلکہ بے شمار لمبے سینگوں والے جانور منہ اٹھائے دوڑے چلے جا رہے ہیں، جن کے دوڑنے سے یہ آواز پیدا ہو رہی ہے۔ یہ بات سن کر تیمور اور اس کے افسروں کو بے حد حیرت ہوئی، اور جب سورج بلند ہوا تو وہ سب جانوروں کے اس سمندر کو دیکھنے جا پہنچے۔ ان جانوروں کو دیکھتے ہی تیمور سمجھ گیا کہ وہ بڑے سینگوں والے ہرن تھے۔ ان کے سپاہیوں نے اس سے قبل ہرن نہ دیکھے تھے، مگر وہ ہرنوں سے بخوبی واقف تھا۔ یکایک ان کے دماغ میں ایک خیال بجلی کی طرح کوندا۔ ہرنوں کا وہ گلا اس قدر طویل تھا کہ دونوں جانب سے اس کا سرا دکھائی نہ دیتا تھا، اور یوں لگتا تھا کہ ان کا یہ سفر کبھی ختم نہ ہوگا۔ اس وجہ سے اچانک تیمور کو یہ خیال آیا کہ یہ ہرن دراصل ان کے لیے عطیہ خداوندی ہے، اور اس اجاڑ بیاباں میں جہاں برف کے سوا کچھ نہیں ملتا تو یہ ہرن ان کے لیے ایک خاص نعمت ثابت ہو سکتے تھے۔ چنانچہ تیمور نے فوراً ان ہرنوں کے شکار کا حکم دے دیا۔ اس کے سپاہی فوراً شکار میں لگ گئے، اور سورج ڈوبنے تک انہوں نے اس قدر ہرن شکار کر لیے کہ انہیں سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ تاہم حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ہرنوں کا گلا اب بھی وہاں سے اسی طرح گزر رہا تھا، اور ابھی بھی ان کا سفر ختم ہونے کے کوئی آثار نہ تھے۔ اس رات وہ ان ہرنوں کو اپنے خیموں میں لانے کا کام انجام دیتے رہے۔ اگرچہ انہوں نے بھوکے بھیڑیوں کا حصہ وہی چھوڑ دیا، مگر پھر بھی بھیڑیے ان ہرنوں کی لاشوں پر بری طرح ٹوٹ رہے تھے، اور انہیں باقاعدہ مقابلہ کر کے بھیڑیوں کو پیچھے ہٹانا پڑ رہا تھا۔ بہرحال انہوں نے اس قدر زیادہ ہرن حاصل کر لیے تھے کہ وہ کافی عرصے کے لیے ان کی ضرورت پوری کر سکتے تھے۔ ان ہرنوں میں سے جوان ہرنوں کا گوشت تو آسانی سے گل جاتا تھا، مگر بوڑھے ہرنوں کا گوشت آسانی سے نہ گلتا، اور اسے چبانے میں کافی دقت پیش آتی۔ ان کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ ان ہرنوں کو برف میں دبا دیتے تو ان کا گوشت بھی نرم اور بآسانی گلنے والا ہو جاتا تھا۔ یخبستہ ہواؤں نے انہیں اس قدر شدت سے گھیر لیا تھا کہ وہ آگے بڑھنے سے معذور تھے۔ تیمور کو اپنے بیٹے کے بارے میں عجیب خیالات گھیرے رہتے، کیونکہ اس کے بارے میں کوئی اطلاع موصول نہیں ہو رہی تھی۔ اگرچہ وہ ذہنی طور پر اپنے بیٹی کی موت کی اطلاع کے لیے تیار تھا، مگر اس حوالے سے بھی فکر مند تھا۔ اسے یہ فکر بھی لاحق تھی کہ اگر توختامش نے اس کے بیٹے کو زندہ گرفتار کر لیا تو وہ اس سے بھی مشکل میں ڈال سکتا تھا۔ چنانچہ یہ عجیب بے قراری اس پر طاری تھی، اور اس سبب اس نے فوج کو چلنے کا حکم دے دیا۔ کچھ دن مزید یوں ہی گزر گئے۔ تیمور کا خیال تھا کہ موسم میں اعتدال آ جائے گا، مگر موسم کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس قدر یخ بستہ برفانی ہوائیں چلی کہ انہیں خود کو ٹھنڈ سے بچانا مشکل لگنے لگا۔ جیسے ہی ٹھنڈی برفانی ہوا ان کے چہروں سے ٹکراتی تو یوں محسوس ہوتا کہ جیسے چھریاں چل رہی ہوں۔
اگر کسی کے جسم کا کوئی حصہ ننگا رہ جاتا تو سردی کی شدت سے فوراً سیاہ پڑ جاتا۔ ان کے گھوڑوں کا بھی برا حال تھا، ان کے راستے کی برف بھی ٹھوس شکل اختیار کر چکی تھی اور انہیں یوں محسوس ہوتا جیسے وہ شیشے پر چل رہے ہوں۔ اس کے متعدد گھوڑے پھسلنے سے ہلاک یا شدید زخمی ہو کر بیکار ہو گئے تھے۔ تیمور خود بھی شدید سردی محسوس کر رہا تھا، مگر جلد سے جلد شیخ عمر تک پہنچنے کے لیے وہ فوج کو رکنے کے لیے نہ کہہ رہا تھا۔ تیمور کے سرداروں میں عبداللہ نامی ایک شخص بھی تھا اور اپنی قابلیت، خصوصاً عربی سے واقفیت اور پڑھا لکھا ہونے کی وجہ سے اس کے پسندیدہ ترین سرداروں میں شامل تھا۔ عبداللہ تیمور کے سامنے ایسی باتیں بھی کہہ جاتا تھا جو دوسرے افسر کرنے سے گھبراتے تھے۔ ایک روز عبداللہ تیمور کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، اے امیر، کیا کر رہے ہو؟ اس خوفناک سردی میں کیوں چلتے رہنے پر اصرار کر رہے ہو؟ اگر ہم یوں ہی چلتے رہے تو یقین جانو شام ہوتے ہوتے پوری فوج فنا ہو جائے گی۔ جب عبداللہ یہ باتیں کر رہا تھا تو تیمور کو سامنے دور افق پر ایک سیاہ دھبا دکھائی دیا۔ اس سے گمان گزرا کہ شاید وہاں درختوں کا جھنڈ ہے، اگرچہ اس برفانی موسم میں درختوں کے جھنڈ کی کوئی امید نہ تھی۔ پھر بھی اس نے سیاہ دھبے کی طرف اشارہ کر کے عبداللہ سے کہا، جب ہم اس مقام پر پہنچ جائیں گے تو میں پڑاؤ کا حکم دے دوں گا۔ جب دن کا کچھ اور حصہ گزر گیا تو اچانک آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے، مگر ان کا فائدہ یہ ہوا کہ جسموں کو منجمد کر دینے والی برفانی ہوائیں کچھ دیر کے لیے رک گئیں، تاہم سیاہ بادلوں کی وجہ سے سفید پوش زمین بھی کالی نظر آ رہی تھی۔ پھر بھی تیمور اور اس کے سپاہی اس سیاہی کو برفانی ہواؤں سے بہتر خیال کر رہے تھے۔ جب وہ اس سیاہ دھبے کے نزدیک پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ واقعی وہاں درختوں کا جھنڈ تھا، تاہم تاریکی اس قدر پھیل چکی تھی کہ انہیں درخت بھی کالے نظر آ رہے تھے۔ چونکہ ہوا اب آندھی کی صورت نہ چل رہی تھی، لہٰذا انہوں نے درختوں کے ساتھ خیمے کھڑے کرنے کے علاوہ گھوڑوں کے طویلے بھی بنا لیے۔ پھر کچھ درخت گرا کر ان کی لکڑی کو آگ دکھائی۔ حیرت انگیز طور پر ان کی لکڑی نے فوراً آگ پکڑ لی، اور جب دھواں بیٹھ گیا تو انہوں نے جلتی ہوئی لکڑیاں طویلوں کے اندر رکھ لیں تاکہ گھوڑے کچھ حرارت محسوس کر سکیں۔ وہ دن ایسا سیاہ اور بھیانک تھا کہ تیمور نے اس وقت تک اتنا تاریک دن نہ دیکھا تھا۔ ایسی حالت میں ان پر عجیب کیفیت طاری ہو رہی تھی، چنانچہ اس نے اپنے افسروں کو مشورے کے لیے طلب کر لیا اور ان کے سامنے سارے حالات رکھتے ہوئے کہنے لگا، ہمارے پاس گھوڑوں کے لیے بالکل چارہ نہیں، اب ہمیں انہیں خشک چارے کے نوالے دینے ہوں گے، وہ بھی محدود مقدار میں۔ خود ہمارے لیے اشیاء خوردنے کی کمی ہے، صاف پانی کی دستیابی بھی بڑا مسئلہ ہے۔ اگرچہ میں نے برف کو پگھلا کر پانی حاصل کرنے کی ہدایت کی ہے، مگر ہمارے پاس بڑے برتن بھی محدود ہیں۔ میں یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اب ہمیں ہر حال میں کوچ کرنا ہوگا، ورنہ ہم ٹھٹر کر مر جائیں گے۔ اور اب میں تم لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا تم میں سے کسی کو اندازہ ہے کہ میرا بیٹا شیخ عمر اور اس کی فوج اس وقت کہاں ہوگی؟ ایک افسر کہنے لگا، اے امیر، میرا خیال ہے تمہارا بیٹا باب الابواب فی زمانہ دربند میں ہے۔ تاہم عبداللہ نے اس کی تردید کرتے ہوئے کہا، شیخ عمر باب الابواب کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اس نے پانی کا راستہ اختیار نہیں کیا کہ ہم کہہ سکیں کہ وہ کشتیوں کے ذریعے وہاں پہنچا ہوگا۔ میرے خیال سے تو وہ خشکی کے راستے میں بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ انوشیروان کا بند شمال کے راستے وہاں پہنچنے میں بڑی رکاوٹ ہے۔ مزید یہ کہ اگر فرض کر لیا جائے کہ وہ جنوب کی طرف سے چکر کاٹتا ہوا باب الابواب پہنچا ہوگا تو اس صورت میں اسے آگ کی سرزمین سے گزرنا پڑا ہوگا۔ ایک افسر نے آگ کی سرزمین کے بارے میں حیرت سے دریافت کیا تو تیمور نے اسے بتایا، آگ کی سرزمین باب الابواب کی جنوب میں دریائے ابسگون کے کنارے ہے، اور اسے اس لیے آگ کی سرزمین کہتے ہیں کہ وہاں تیل کے خیمے پھوٹتے ہیں، اور ان میں سے کچھ تو اس قدر بلند ہوتے ہیں کہ ان کے شعلے آسمان سے باتیں کرتے ہیں۔ وہ افسر حیرت سے کہنے لگا، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ آگ ہمیشہ ان کے پاس رہتی ہے، اور ایک ہم ہے کہ یہاں سردی سے ٹھٹر رہے ہیں۔ اس پر تیمور نے اسے بتایا، آگ کی سرزمین کے وہ چشمے اس قدر ہیبت ناک ہیں کہ کئی سو ذراع کے فاصلے سے بھی ان کی حرارت ناقابل برداشت ہوتی ہے، اور ان کے قریب جانے کی کوشش کرنے والا انسان فوراً جل کر بسم ہو جاتا ہے۔ اس پر اس افسر نے حیرت سے پوچھا، اے امیر، کیا ہم آگ کی سرزمین دیکھ سکیں گے؟ تیمور نے اسے کہا، ہم پہلے لشکر کشی کے تقاضوں کے پابند ہیں، اگر موقع ملا تو آگ کی سرزمین بھی دیکھ لیں گے۔
ایک افسر نے بات کا رخ بدلتے ہوئے کہا، اے امیر، میرے خیال سے تیرا بیٹا باب الابواب میں ہے اور ناآ کی سرزمین میں ہے، کیونکہ یہ دونوں علاقے دریائے ابسکون کے کنارے واقع ہیں۔ اگر شیخ عمر وہاں موجود ہوتا تو اس کا قاصد خشکی کے راستے ہم تک نہ پہنچتا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ شیخ عمر پانی کے راستے سے بہت دور ہے۔ تیمور کو اس افسر کی بات سن کر بہت خوشی ہوئی، کیونکہ اس نے بالکل منطقی بات کی تھی اور اس کا خیال اب تک تیمور کو بھی نہیں آیا تھا۔ بہرحال انہوں نے مشاورت سے طے کیا کہ اگلی صبح کوچ کیا جائے اور کیچاک کی سرزمین میں آبادی تلاش کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس رات دوبارہ برف باری شروع ہو گئی اور برفانی ہواؤں کی شدت میں کمی واقع ہو گئی۔ تیمور کو علم تھا کہ برف باری سے راستے نرم برف سے ڈھک جائیں گے اور وہ پھسلنے سے بچے رہیں گے، چنانچہ صبح اٹھتے ہی اس نے کوچ کا حکم دے دیا۔ موسم یخبستہ نہ تھا اور گھوڑے بھی پھسلے بغیر قدم اٹھا رہے تھے، لہٰذا وہ تیزی سے آگے بڑھنے لگے۔ اس دوران آسمان پر چھائے بادلوں کی اوٹ سے اچانک سورج نمودار ہوا تو ایسی روشنی برآمد ہوئی جو ان کی آنکھوں کو اندھا کیے دیتی تھی۔ دوبارہ جب بادل چھا گئے تو انہوں نے اطمینان کا سانس لیا، تاہم جیسے ہی سورج برآمد ہوتا تو اس کی روشنی انہیں اندھا کر دیتی اور وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ آخر سورج کو کیا ہو گیا ہے اور وہ اس کا کیا علاج کرے۔ صرف یہ دعا ہی کرتے آگے بڑھتے رہے کہ سورج چھپا رہے اور بادل چھائے رہیں۔ اس دوران انہیں کچھ مقامی لوگ دکھائی دیے جو بغیر پہیوں کی گاڑی میں بیٹھے پھسلتے ہوئے کہیں جا رہے تھے۔ ان سب نے اپنے چہروں کو نقاب سے چھپا رکھا تھا اور اس کی اوٹ سے دیکھ رہے تھے۔ تیمور اور اس کے سپاہیوں نے بھی یہی طریقہ استعمال کر کے دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ اس تیز روشنی سے محفوظ ہو گئے ہیں جو انہیں اندھا کر رہی تھی۔ اب جس کے پاس سیاہ کپڑا تھا انہوں نے وہ نقاب کی طرح اوڑھ لیا اور جس کے پاس نہ تھا اس نے گہرے رنگ کے کپڑے کا نقاب بنا لیا۔ وہ سارا دن سفر کرتے رہے۔ جب رات پھیلنے لگی تو اس وقت بھی برف باری ہو رہی تھی۔ تیمور نے سوچ رکھا تھا کہ جب تک یخ بستہ ہواؤں سے بچاؤ ممکن ہوا تو تیزی سے سفر جاری رکھے گا، مگر ہراول دستی کی جانب سے اطلاع موصول ہوئی کہ ان کے گھوڑے آگے راستہ نہیں دیکھ رہے اور وہ سفر جاری رکھنے سے معذور ہیں۔ یہ عجیب صورتحال تھی۔ تیمور پہلے ہی ایک ہراول دستی کی گمشدگی کی وجہ سے پریشان تھا جو ان کے لیے اشیاء خوردنوش اور دیگر راہ فراہم کرنے کا ذمہ دار تھا، مگر کافی عرصہ سے اس کی کوئی اطلاع نہ تھی۔ اب اگر وہ رکنے پر مجبور ہو جاتے تو انہیں اشیاء خوردنوش کی قلت کے باعث زبردست پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا۔ برف پوش صحرا میں راستہ بھٹک جانے کا بھی اندیشہ تھا۔ دوسری طرف یہ خوف بھی مسلط تھا کہ اگر ٹھہرنے کا حکم دیا جائے تو سب کے سب ٹھٹر کر ہلاک نہ ہو جائے، لیکن ناچار انہیں پڑاؤ ڈالنے پر مجبور ہونا پڑا۔ سب سے پہلے انہوں نے عارضی طویلے بنائے اور پھر خیمے کھڑے کیے۔ ان کے پاس ایندھن سرے سے تھا ہی نہیں اور اب وہ خود کو گرم رکھنے کا بھی خاطر خواہ انتظام نہ کر سکتے تھے۔ وہ رات تیمور کی زندگی کی بھیانک ترین رات تھی۔ اوائل شب میں کچھ دیر کے لیے اس کی آنکھ لگی مگر ایسی ہلاکت خیز سردی پڑی کہ سردی کی شدت سے اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ صبح تک اپنے خیمے میں چین سے لیٹ نہ سکا۔ اس نے کچھ سپاہیوں کو پہرے پر بھی بٹھا رکھا تھا تاکہ بے خبری میں دشمن کے حملے کا شکار نہ ہو جائے، مگر پہرے داروں کی حالت خراب تھی۔ جب بھی سپاہی پہرا دے کر لوٹتے تو سیدھے طویلے میں ہی گھس جاتے، کیونکہ صرف وہی ایسی جگہ تھی جہاں نسبتاً کم سردی ہوتی تھی۔ ساری رات تیمور وقفوں سے پہرے داروں کو بدلتا رہا تاکہ وہ سردی کی شدت سے ہلاک نہ ہو جائے۔ ان کے گھوڑے بھی سخت اذیت میں مبتلا تھے، ان کے لیے محفوظ خوراک بھی ختم ہو رہی تھی۔ صبح ہوتے ہی تیمور نے کہا کہ گھوڑوں کو چارے کے آخری نوالے کھلا دیے جائیں تاکہ وہ چلنے کے قابل ہو جائے۔ تیمور اور اس کے سپاہی ساری رات شدید سردی میں ٹھٹرتے رہے اور صبح بے حال تھے، مگر تیمور کو یہ فکر لاحق تھی کہ اگر ایک اور دن ان پر ایسی سردی کا گزرا تو وہ سب برف تلے دب کر صفحہ ہستی سے ہمیشہ کے لیے مٹ جائیں گے۔ اسے اپنی نااہلی کا بھی شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ بغیر تجربے کے اتنی بڑی فوج کو اس برفانی علاقے میں ہلاکت میں ڈال دیا تھا۔ اس وقت اس قدر شدید سردی پڑ رہی تھی کہ وہ غلطی سے کسی لوہے کی شے کو ہاتھ لگاتے تو ان کا ہاتھ چپک کر رہ جاتا۔ صبح ایک حیرت انگیز شے نے تیمور کو اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ اس کے کچھ افسر اس کے پاس آئے اور دریافت کیا، اے امیر، روشنی پھیل رہی ہے اور صبح کا آغاز ہو رہا ہے، کیا کوچ کرنے کا حکم نہ دو گے؟ تیمور نے ان سب کی توجہ اس حیرت انگیز شے کی طرف مبذول کرواتے ہوئے کہا،
اس سرزمین پر صبح کی روشنی مشرق کے بجائے شمال سے پھوٹ رہی ہے۔ پھر اس نے ستارہ جدی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس ستارے کو دیکھو اور پھر مشرق کی طرف نظر ڈالو۔ جب تیمور کے سرداروں نے مشرق کی طرف نظر دوڑائی تو انہیں بھی تیمور کی طرح وہاں تاریکی کے سوا کچھ نظر نہ آیا، جبکہ شمالی افق روشن ہوتا جا رہا تھا۔ تیمور کے افسر کہنے لگے، شاید ہم غلطی پر ہیں اور نظر آنے والا ستارہ جدی نہیں ہے۔ تیمور نے فلکیاتی نقشہ ان کے سامنے پھیلا دیا اور ستارہ جدی کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا، غلطی پر ہم نہیں بلکہ اس سرزمین کی صبح غلطی پر ہے، اور یہاں سورج مشرق کے بجائے شمال سے طلوع ہو رہا ہے۔ تیمور اور اس کے سردار حیرت سے شمال کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ اس بات کے منتظر تھے کہ شفق کی روشنی پوری طرح پھیلنے کے بعد سورج کو طلوع ہوتا دیکھ سکیں۔ یکایک ان کے دلوں کی دھڑکنیں بے حد تیز ہو گئیں اور ایک زبردست خوف نے ان سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تیمور جیسا انسان بھی جو خود کو بے حد نڈر اور دلیر سمجھتا تھا، ایسے خوف کا شکار ہوا کہ اس پر لرزہ طاری ہو گیا اور وہ اپنے خوف کا اظہار کیے بنا نہ رہ سکا۔ تیمور کے افسر بھی بے حد خوف زدہ تھے اور اسے پوچھنے لگے، اے امیر، اب کیا ہوگا؟ تیمور نے کہا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب تو وہی ہوگا جو مالک کی تقدیر نے ہماری قسمت میں لکھ رکھا ہے، اور ہم سب کو معلوم ہے کہ جس دن سورج مشرق کے بجائے کسی اور مقام سے طلوع ہوا تو وہی قیامت کا دن ہوگا۔ اب ہم سب صرف یہی کر سکتے ہیں کہ خود کو خدا کے حضور پیش کرنے کے لیے تیار کر لیں۔ تاہم ان کے برعکس نہ سورج طلوع ہوا اور نہ ہی قیامت کے آثار نمایاں ہوئے، بلکہ شمال کی جانب سے پھوٹنے والی روشنی رفتہ رفتہ مدھم پڑ کر نظروں سے اوجھل ہو گئی اور دوبارہ تاریکی پھیل گئی۔ اس پر ان سب نے اطمینان کا سانس لیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اس سرزمین پر صبح کاذب شمال کی جانب سے طلوع ہوتی ہے۔ تیمور واپس اپنے خیمے میں چلا آیا، تاہم بے پناہ ٹھنڈ اور اضطراب کے باعث سو نہ سکا۔ جب صبح صادق طلوع ہوئی اور سورج کی کرنیں چار سو پھیل گئیں تو تیمور نے مغرب کی سمت نظریں دوڑائیں۔ اسے وہاں دور پار ایک جھنڈے کے آثار دکھائی دیے۔ اس نے کچھ افسروں کو طلب کیا اور پوچھا، کیا وہ بھی پیڑوں کے جھنڈ کو دیکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ انہوں نے تصدیق میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں، وہ جھنڈ سراب نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ چنانچہ تیمور نے فوراً روانگی کا حکم دے دیا اور کہا، گھوڑوں کو آخری نوالے کھلا کر کچھ دیر کے لیے کھلا چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ اپنی تھوتنی برف پر مل کر کچھ پیاس بجھا سکے۔ پھر اس نے حسب معمول ہراول دستے بھی آگے روانہ کر دیے اور سپاہیوں کو فوراً چلنے کے لیے تیار ہونے کی ہدایت کی۔ اگرچہ اس کے سپاہی رات بھر سردی سے ٹھٹھرتے رہے اور انتہائی بے حال تھے، تاہم جب انہیں پتہ چلا کہ قریب ہی جنگل ہے تو ان کی ڈھارس بندی اور وہ چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تیمور جانتا تھا کہ درختوں کا جھنڈ اتنا قریب نہیں جتنا لگ رہا ہے، بلکہ 4 یا 5 فرسنگ کے فاصلے پر ہے۔ کچھ دیر بعد ہراول دستی کی طرف سے اطلاع موصول ہوئی کہ وہ جھنڈ دراصل ایک گنجان آباد جنگل ہے اور اس کے کنارے آبادی بھی نظر آ رہی ہے۔ یہ خوشخبری سن کر وہ لوگ تیزی سے آگے بڑھنے لگے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد یہ خوشخبری بھی ملی کہ پہلے سے گمشدہ ہراول دستے کو بھی تلاش کر لیا گیا ہے اور وہ جنگل کے کنارے اسی آبادی میں ٹھہرا ہوا تھا۔ تیمور کو یہ احساس ہوا کہ اس کی فوج شاید اب فنا ہونے سے بچ جائے، کیونکہ آبادی کا مطلب یہ تھا کہ انہیں وافر اشیاء خوردنوش حاصل ہو سکیں گی۔ جیسے ہی وہ آبادی تک پہنچے تو انہوں نے فوراً گھوڑوں کو طویلوں میں پناہ دے دی، پھر آگ جلائی اور دھواں بیٹھ جانے کے بعد دہکتی ہوئی لکڑیاں طویلوں میں منتقل کر دی۔ گمشدہ ہراول دستے کے کمانڈر نے بتایا کہ شدید برف باری نے اسے کلنا نامی اس آبادی میں رہنے پر مجبور کر دیا تھا اور وہ تیمور سے رابطہ کرنے سے قاصر تھا۔ اس نے بتایا کہ شدید برف باری کی وجہ سے راستے بند ہونے سے پہلے شیخ عمر کے بارے میں اسے یہ اطلاع ملی تھی کہ وہ باب الابواب میں ہے، لیکن اب وہ کہاں ہے اس بات کا اسے کوئی پتہ نہیں تھا۔ تیمور نے مقامی لوگوں کو اکٹھا کر کے دریافت کیا، یہاں سے باب الابواب کتنے دنوں میں پہنچا جا سکتا ہے؟ آبادی کا سردار کہنے لگا، اے امیر، باب الابواب تک 15 دن کا راستہ ہے، اگر تیزی سے سفر کرو تو 12 دن میں بھی پہنچ سکتے ہو۔ تیمور نے کہا، یعنی دن رات سفر کیا جائے تو 6 دن میں پہنچا جا سکتا ہے۔ بوڑھا کہنے لگا، ہاں، مگر اس قدر شدید برف باری کے موسم میں سیمرغ بھی کوکاف سے نہیں گزر سکتا۔ انسان کی تو بات ہی الگ ہے۔
تیمور کو خوشی ہوئی کہ وہ شخص اتنے دور افتادہ علاقے میں رہنے کے باوجود سیمرغ کے نام سے واقف تھا۔ بہرحال اس نے باب الابواب تک جانے والے راستوں کے بارے میں دریافت کیا تو بوڑھا کہنے لگا، اے امیر، اس طرف جانے والا پہاڑی راستہ اس قدر دشوار ہے کہ بعض جگہ اس کی چوڑائی 1 ذراع سے کم ہے۔ سردیوں میں وہاں سے گزرنے کی بات بھی نہیں کی جا سکتی، جبکہ گرمیوں میں بھی وہاں سے گزرنا اس قدر مشکل ہے کہ ذرا سی غفلت گھڑ سوار کو گہری کھائیوں میں پہنچا دیتی ہے۔ ان کھائیوں کی گہرائی بھی اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی مسافر پگڈنڈی پر کھڑا ہو کر نیچے کھائی میں جھانکے تو اس کا سر چکرا جائے۔ بوڑھے نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ایک اور راستہ بھی باب الابواب کی طرف جاتا ہے، مگر وہاں گھڑ سوار نہیں جا سکتے بلکہ صرف پیدل سفر کیا جا سکتا ہے، البتہ اس موسم میں وہاں سے پیدل بھی نہیں گزرا جا سکتا۔ تیمور نے پوچھا، یہ سب تو نے ناممکن باتیں بتائی ہیں، اب کوئی ایسا راستہ بھی بتا جس سے وہاں تک پہنچنا ممکن ہو سکے۔ بوڑھا کہنے لگا، اے امیر، اس موسم میں سوائے سمندر کے کوئی ایسا راستہ نہیں جس کے ذریعے باب الابواب تک پہنچا جا سکے، لیکن سمندر تک پہنچنا بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے، کیونکہ یہاں سے سمندر تک آبادی کا نام و نشان نہیں اور راستے میں کھانے پینے کی اشیاء ملنا بھی ناممکن ہے۔ لیکن اے امیر، اگر کوئی ماہر گھڑ سوار یا نڈر پیدل مسافر کافی خوراک لے کر چلے تو سمندر تک پہنچ سکتا ہے، بشرطے کہ وہ بھوکے بھیڑیوں سے بچا رہے۔ یہ باتیں سن کر تیمور کو اندازہ ہوا کہ اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ سمندر کے راستے ایک قاصد بھیج کر اپنے بیٹے سے رابطہ کرے اور خود موسم تبدیل ہونے تک وہیں رکا رہے، کیونکہ خشکی کے راستے اس کی فوج کا اس موسم میں وہاں تک پہنچنا ناممکن تھا اور سمندر تک پہنچنے کا خطرہ مول لینا خود موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ راستے میں خوراک اور آبادی کے ملنے کا کوئی امکان نہ تھا، پھر اتنی بڑی فوج کو یخ بستہ سمندروں کے راستے دوسری طرف پہنچانا بھی ممکن نہ تھا۔ اگرچہ تیمور کی سپاہیوں میں بہت سے تجربہ کار اور سخت جان قاصد موجود تھے، مگر ان سب میں ایک نام منفرد اور سب سے الگ تھا۔ یہ سرزمین غور کے رہنے والے قاصد فتین غور کا نام تھا۔ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے حیرت انگیز صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ وہ بغیر رکے کئی دن تک مسلسل چل سکتا تھا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ فتین غور ہموار زمینوں اور راستوں پر چلتے چلتے سو جاتا اور اسی حالت میں چلتا رہتا، البتہ غیر ہموار راستوں پر اس کی آنکھ نہ لگتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دیگر قاصدوں کی نسبت زیادہ تیزی سے منزل مقصود تک پہنچ جاتا۔ چنانچہ تیمور نے فتین غور کو 2 ساتھیوں کے ساتھ سمندر کے راستے باب الابواب کی طرف روانہ کیا اور اسے ہدایت کی کہ جلد از جلد اس کے بیٹے شیخ عمر تک پہنچ کر اسے تیمور کا خط دے اور اس کا جواب لے کر آئے۔ تیمور نے ان لوگوں کو ہدایت کی کہ جب تک راستہ ساتھ دے تو گھوڑوں پر سفر کرے اور جب ایسا ممکن نہ رہے تو بے شک گھوڑے چھوڑ کر پیدل سفر کرے۔ چونکہ فتین غور پر بھوکے بھیڑیوں کے حملے کا خطرہ تھا، اس لیے تیمور نے اس کے ساتھ 2 ساتھی بھی بھیجے تھے تاکہ وہ بلا خوف و خطر سفر جاری رکھ سکے۔ تیمور نے اپنے بیٹے کو خط میں لکھا کہ وہ توختامش کے بارے میں صحیح صورتحال سے آگاہ کرے اور یہ بھی بتائے کہ وہ اس سے کب اور کیسے مل سکتا ہے۔ تیمور نے اپنے بیٹے کو لکھا تھا کہ وہ شدید برف باری اور ٹھنڈ کے باعث سفر جاری رکھنے سے قاصر ہے، تاہم جیسے ہی گائے نے سانس لی یعنی موسم تبدیل ہوا۔ دراصل قدیم مشرقی لوگوں کا خیال تھا کہ زمین گائے کے سینگوں پر کھڑی ہے، جب گائے سینگ ہلائے تو زلزلہ آتا ہے اور گہرا سانس لے تو موسم بدل جاتا ہے وغیرہ، تو وہ چل پڑے گا۔ تاہم یہ جاننا ضروری تھا کہ وہ دونوں کس مقام پر مل سکتے ہیں۔ قاصدوں کے چلے جانے کے بعد تیمور نے ارد گرد کے علاقوں میں سخت پہرا بٹھا دیا اور سپاہیوں کو چوکنا رہنے کی ہدایت کی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اور اس کی فوج دشمن کی سرزمین میں ہے اور یہ ناممکن تھا کہ توختامش اپنے ملک میں اتنی بڑی فوج کی موجودگی سے لا علم رہے۔ اس لیے تیمور کو یہ فکر تھی کہ کہیں توختامش بے خبری میں اس پر حملہ آور نہ ہو جائے، لہٰذا اس نے اپنے سپاہیوں کو راستے کی کڑی نگرانی کرنے اور ہوشیار رہنے کی تاکید کر رکھی تھی۔ تیمور چونکہ فارغ بیٹھنا پسند نہیں کرتا تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ کیوں نہ قریبی جنگل میں شکار پر نکلا جائے۔ مقامی لوگوں نے تجویز پیش کی کہ ریچھ کا شکار کیا جائے کیونکہ یہ بے حد دلچسپ ہے۔ تیمور کو مقامی لوگوں سے ریچھ کے بارے میں بہت سی نئی باتیں بھی معلوم ہوئی، جیسے یہ کہ ریچھ برف باری کے موسم میں اپنے بڑھ سے باہر نہیں نکلتا
اور یہ موسم سو کر گزارتا ہے۔ اس موسم کے آنے سے پہلے وہ اپنے بھٹ میں کھانے پینے کی بے شمار چیزوں کا ذخیرہ کر لیتا ہے، اور پھر سردیوں کے موسم میں اس کا بھٹ ہی اس کا مستقل مسکن ہوتا ہے۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ اس موسم میں ریچھ کا بھٹ تلاش کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، حالانکہ شکاری کتے بھی اس کی بو کا پتہ نہیں لگا پاتے۔ البتہ ایک جانور ایسا ہے جو اس موسم میں ریچھ کے رہنے کی جگہ کا پتہ لگا لیتا ہے، اور وہ ہے لومڑی۔ تیمور نے حیرت سے دریافت کیا، کیا اس موسم میں بھی لومڑی اپنے بل سے باہر نکلتی ہے؟ مقامی لوگوں نے جواب دیتے ہوئے بتایا، ہاں اے امیر، لومڑی کی کھال بہت موٹی ہوتی ہے جو اس سے اس برفانی سردی سے بچائے رکھتی ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ بھوک کی وجہ سے اپنے بل سے نکلنے پر مجبور ہے، کیونکہ وہ ریچھ کی طرح جنگلی پھل اور شہد وغیرہ نہیں کھا سکتی، بلکہ چھوٹے موٹے جانور شکار کر کے ہی اپنا پیٹ بھرتی ہے۔ چنانچہ بھوک لگنے پر وہ سیدھی ریچھ کے بھٹ کا رخ کرتی ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ ریچھ کی بھٹ میں اس سے صحرائی چوہے اور نیولے وغیرہ مل سکتے ہیں۔ تیمور نے حیرت سے پوچھا، ریچھ کے بھٹ میں ان جانوروں کا کیا کام؟ اس پر مقامی لوگوں نے اسے بتایا، چونکہ ریچھ اپنے بھٹ میں اس موسم کے لیے کھانے کی چیزوں کا ذخیرہ کر لیتا ہے اور سونے کی جگہ کو بلوط کے میووں، جنگلی اناروں اور شہد سے بھر لیتا ہے، لہٰذا جب ریچھ گہری نیند سو جاتا ہے تو یہ چھوٹے موٹے جانور ریچھ کے بھٹ میں گھس جاتے ہیں اور وہیں پر ڈیرا ڈال لیتے ہیں۔ چونکہ وہ جگہ گرم ہونے کے علاوہ کھانے کی چیزوں سے بھری ہوتی ہے، لہٰذا ان جانوروں کے لیے پیٹ کی آگ بجھانے کا بہترین وسیلہ بن جاتی ہے۔ برف باری کی وجہ سے ان جانوروں کے نشانات بھی مٹ جاتے ہیں، اس لیے وہ سوتے ہوئے ریچھ کے پہلو میں بڑی آرام دہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ لومڑی اس راز سے بخوبی واقف ہے، لہٰذا ان جانوروں کا شکار کرنے کے لالچ میں چپکے سے ریچھ کی پناہ گاہ تک پہنچ جاتی ہے اور چپکے سے اپنا شکار ہڑپ کر لیتی ہے۔ مقامی لوگوں نے مزید بتایا، ہم لوگ بھی لومڑی کے پنجوں کے نشانات کا تعاقب کرتے ہوئے ریچھ کے بھٹ تک پہنچ جاتے ہیں۔ چنانچہ شکار شروع ہوا اور مقامی لوگ لومڑی کے پنجوں کے نشانات کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ تھوڑی ہی دیر میں انہیں اس میں کامیابی حاصل ہو گئی اور وہ ایک سمت میں ان نشانات کا تعاقب کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ کچھ دور آگے جا کر جب اچانک وہ نشانات ایک شگاف کے اندر معدوم ہو گئے تو ان لوگوں نے خبردار کیا، یہیں پر ہے۔ تیمور کو اس بات پر حیرت تھی کہ شکار پر نکلنے والے مقامی لوگوں میں سے کسی کے پاس بھی تلوار یا نیزہ وغیرہ نہیں تھا، بلکہ وہ صرف ڈنڈے ہاتھوں میں پکڑے آگے بڑھ رہے تھے۔ اسی اثناء میں مقامی لوگوں نے 2 شکاری کتے اس شگاف میں چھوڑ دیے۔ کتوں نے پوری شدت سے بھونکنا شروع کر دیا اور گہری نیند سویا ہوا ریچھ ہولناک غراہٹ کے ساتھ بیدار ہو گیا۔ پھر ان سب کے سامنے بے شمار چھوٹے موٹے جانور وہاں سے نکل کر بھاگنے لگے۔ ان کے پیچھے پیچھے لومڑی بھی خون آلود تھوتنی کے ساتھ باہر نکلی اور تیزی سے ایک طرف بھاگ گئی۔ غالباً اس نے اسی وقت کوئی جانور شکار کیا تھا اور دعوت اڑا رہی کہ یہ افتاد آن پڑی۔ چند لمحوں بعد بھورے رنگ کا ایک عظیم الجثہ ریچھ غار کے دہانے سے ظاہر ہوا اور باہر نکل کر غرانے لگا۔ تیمور نے ریچھ کو دیکھتے ہی تیر کمان میں رکھا اور ریچھ کی طرف نشانہ لینے ہی والا تھا کہ مقامی لوگ زور سے چلائے، اے امیر، ایسا نہ کرو ورنہ ریچھ کی کھال بیکار ہو جائے گی اور ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ اب تیمور کو پتہ چلا کہ مقامی لوگ شکار کے لیے نیزہ یا تلوار کیوں استعمال نہ کر رہے تھے۔ دراصل وہ ریچھ کی کال کو قیمتی خیال کرتے اور اس سے بغیر نقصان پہنچائے حاصل کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ وہ تلوار یا نیزے کا استعمال اس لیے نہ کرتے تھے کہ اس کی کال پھٹنے سے بچ جائے۔ تیمور نے تیر کمان سے اتارا اور شکار کا منظر دیکھنے لگا۔ غار سے نکلنے کے بعد ریچھ ان کے سامنے اپنے پیروں پر کھڑا تھا۔ اس کی قامت اس قدر زیادہ تھی کہ تیمور کو حیرت ہوئی۔ اس کے گمان میں بھی نہ تھا کہ ریچھ اس قدر بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ وہاں اس سے بھی بڑی قامت والا ریچھ پایا جاتا ہے۔ بہرحال ریچھ کے باہر نکلتے ہی مقامی لوگ ڈنڈوں سمیت اس پر ٹوٹ پڑے اور ان میں سے ایک نے تیمور کو بھی اپنی لاٹھی پیش کی کہ وہ بھی شکار میں حصہ لے، مگر تیمور نے یہ کہہ کر لاٹھی پکڑنے سے انکار کر دیا کہ میرا کام تلوار چلانا ہے، مجھے زیب نہیں دیتا کہ ڈنڈے گھماتا پھروں۔ ریچھ نے اپنے بچاؤ کی کوشش کی۔ وہ اپنا جبڑا کھول کر سر کو غصے سے دائیں بائیں جھٹکے دیتا اور سرخ زبان نکال کر مقامی لوگوں پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا، مگر اس کے مقابلے میں لوگ اتنے زیادہ تھے کہ وہ بوکلا کر یہ فیصلہ نہ کر پاتا کہ کس طرف سے بچاؤ کرے، جبکہ مقامی لوگ چاروں طرف سے اس پر ڈنڈے برسا رہے تھے۔ ان لوگوں نے ریچھ پر اس قدر ڈنڈے برسائے کہ تھوڑی ہی دیر میں وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا۔
اب تیمور ریچھ کے قریب پہنچا اور دیکھا کہ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں مگر جسم میں جان نہیں۔ حیرت انگیز طور پر ریچھ کے جسم پر کوئی زخم کا نشان نہ تھا، گویا اس کی کال پوری طرح محفوظ تھی۔ اس کے بعد ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے ریچھ کی کال میں کسی طرح ایک سوراخ بنایا اور پھر اس پر اپنا منہ رکھ کر پوری قوت سے ہوا بھرنے لگا، یہاں تک کہ ریچھ کا جسم پوری طرح پھول گیا۔ یہ شخص دراصل ریچھ کی کال اتارنے کا ماہر تھا۔ اس نے پھولے ہوئے جسم سے انتہائی آسانی سے کھال اتار دی۔ کھال اترنے کے بعد ریچھ کا گوشت مقامی لوگوں نے آپس میں بانٹ لیا اور ایک حصہ تیمور کے سامنے پیش کر دیا، مگر تیمور نے یہ گوشت لینے سے انکار کرتے ہوئے کہا، ہم مسلمان ہیں اور ریچھ کا گوشت ہمارے لیے جائز نہیں، کیونکہ ہمارا دین ہمیں صرف سمدار جانوروں کا گوشت کھانے کی اجازت دیتا ہے، جبکہ ریچھ ایک پنجے دار جانور ہے، اس لیے ہم اس کا گوشت نہیں کھا سکتے۔ ایک چیز تیمور کے لیے حیرت کا باعث تھی کہ توختامش اس کے سامنے کیوں نہیں آ رہا۔ تیمور کو یقین ہو چلا کہ وہ اس کی اپنے ملک میں موجودگی سے بخوبی واقف ہے اور جان بوجھ کر اسے غافل گیر کرنے کے لیے سامنے نہیں آ رہا۔ تیمور کا بھیجا ہوا قاصد اس کی توقع سے بھی زیادہ جلد واپس آ گیا اور اس کے بیٹے کی طرف سے پیغام لایا کہ وہ اور اس کی آدھی فوج باب الابواب میں ہے، جبکہ اس کی آدھی فوج توختامش سے لڑتے ہوئے مختلف جھڑپوں میں ماری گئی ہے۔ تیمور کے بیٹے شیخ عمر نے لکھا کہ وہ سمندر کے راستے ماوراؤن نہر لوٹنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر چونکہ آدھی فوج سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا اور توختامش پر غلبہ بھی نہیں پا سکا تھا، لہٰذا اس سے ڈر تھا کہ کہیں تیمور کے غضب کا نشانہ نہ بن جائے، اس لیے اس نے تیمور سے مدد کی درخواست کی تھی، اور اگر تیمور اس کی مدد کو نہ آتا تو وہ آخری دم تک قیچاک میں ٹھہرا رہتا اور موت کو گلے لگا لیتا، مگر شکست کی ذلت سے ماوراؤن نہر کبھی نہ لوٹتا۔ شیخ عمر نے اپنے خط میں یہ بھی لکھا تھا کہ توختامش شنگری نام کے علاقے میں ٹھہرا ہوا ہے، اس کے پاس 60 یا 70 ہزار سپاہی ہیں، وہ بھی برف باری کی وجہ سے ایک جگہ ٹھہرے رہنے پر مجبور ہے، لیکن برف پگھلتی ہی چل نکلے گا اور سمندر یا درہ تبر کے پہاڑی علاقے سے گزرتا ہوا باب الابواب تک پہنچ جائے گا۔ اپنے بیٹے کا خط پڑھنے کے بعد تیمور نے مقامی لوگوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ شنگری کہاں واقع ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ قیچاک کا مغربی علاقہ ہے اور کالے سمندر یعنی بحرہ اسود کے کنارے واقع ہے۔ باتوں باتوں میں تیمور کو یہ بھی پتہ چلا کہ اگر شنگری سے باب الابواب تک پہنچنا ہو تو کلنا سے ضرور گزرنا ہوگا، خواہ گزرنے والا کسی بھی راستے سے آئے۔ تیمور نے اپنے بیٹے کے خط کا ذکر کسی سے نہ کیا، حتیٰ کہ فوج کے سرداروں کو بھی نہیں بتایا کہ توختامش اپنی فوج کے ساتھ شنگری میں ٹھہرا ہوا ہے۔ دراصل وہ جانتا تھا کہ وہ اور اس کی فوج دشمن کے علاقے میں ہے، اور اگر یہ خبر کسی بھی طرح پھیل گئی کہ تیمور توختامش کی شنگری میں موجودگی سے باخبر ہے تو یقیناً مقامی لوگ توختامش کو خبردار کر دیں گے اور تیمور کے لیے اس تک پہنچنا مزید مشکل ہو جائے گا۔ تیمور نے اپنے قاصد فتین غور کو ایک اور خط دے کر اپنے بیٹے کی طرف روانہ کیا، جس میں اس سے ہدایت کی کہ وہ بحری راستے سے کچھ اس طرح روانہ ہو کہ جب موسم بدلنا شروع ہو تو وہ دوسرے ساحل تک پہنچ جائے۔ اس نے شیخ عمر کو یہ بھی ہدایت کی کہ وہ اپنے ساتھ اشیاء خوردنوش اور گھوڑوں کا چارہ لے کر چلے، کیونکہ سمندر سے کلنا تک کوئی شے دستیاب نہیں ہوتی۔ تیمور نے خط میں اپنے بیٹے کو بتایا کہ وہ شنگری جا کر توختامش کو غافل گیر کرنا چاہتا ہے، چنانچہ جتنا جلدی ہو سکے وہ بھی اپنی باقی فوج کے ساتھ کلنا پہنچ جائے۔ دوسری طرف تیمور نے کلنا تک راستوں کی جانچ پڑتال کا کام شروع کر دیا اور اپنے سپاہیوں کی ٹولیوں کو کلنا تک اس ہوشیاری سے بھیجتا رہا کہ قصبے والے یہی سمجھے کہ اس کے سپاہی آس پاس کے علاقوں میں بلا مقصد گھومتے پھرتے ہیں، لیکن دراصل تیمور 40 فرسنگ دور تک کے جغرافیائی حالات معلوم کر چکا تھا اور یہ بھی معلومات حاصل کر چکا تھا کہ ان کے راستے میں کتنی ہموار زمین اور کتنا پہاڑی علاقہ ہے۔ سردی کی وجہ سے چونکہ پانی جم چکا تھا، اس لیے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ ان کے راستے میں دریا اور نہریں کہاں واقع ہے۔ وہ لوگ یہ معلومات مقامی لوگوں سے حاصل کر سکتے تھے، مگر تیمور نہیں چاہتا تھا کہ مقامی لوگوں کو اس کے ارادوں کا ذرا بھی علم ہو۔ جیسے ہی موسم تبدیل ہوا اور برف پگھلنا شروع ہوئی اور رات کے وقت آسمان پر اڑتی ہوئی مرغابیوں کی آوازیں سنائی دی تو تیمور نے فوج کو روانگی کا حکم دے دیا۔
اور اب اس سے یہ ڈر نہ تھا کہ مقامی لوگ توختامش کو اس کے بارے میں کوئی اطلاع پہنچا دیں گے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کوئی بھی اس کی فوج سے زیادہ تیز رفتاری سے سفر نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی ان سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا تو وہ زندہ بچ نہ سکتا تھا۔ تیمور کی ہر ممکن کوشش تھی کہ دشمن کو کسی نہ کسی طرح غافل گیر کر سکے، اور ان کی کامیابی کی اولین شرط بھی یہی تھی کہ توختامش کو بے خبری میں جان لیں۔ برف پگھلنے سے چھوٹی چھوٹی ندیاں بہنے لگی تھی، مگر ان میں سے کوئی بھی تیمور اور اس کی فوج کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکی، اور وہ تیزی سے مغرب کی طرف سفر کرتے رہے۔ اس دن وہ شام تک اور شام سے اگلی صبح تک مسلسل سفر کرتے رہے۔ اگلے دن انہوں نے خستہ حال گھوڑے بدلے اور تازہ دم گھوڑوں پر سوار ہو کر سفر جاری رکھا۔ اس دن دوپہر کو ہراول دستوں نے اطلاع دی کہ انہیں اپنے سامنے دشمن کے لشکر کے سپاہی نظر آ رہے ہیں۔ چنانچہ تیمور نے ٹھہرنے کا حکم جاری کر دیا اور جنگی صف آرائی کی ہدایت کر دی۔ اگرچہ توختامش کا یوں اچانک سامنے آنا تیمور کے لیے حیرت انگیز بات تھی، مگر وہ دشمن کی سرزمین پر ایسے حیرت انگیز اور غیر معمولی واقعات کے لیے ہمہ وقت تیار تھا، بلکہ اگر توختامش اچانک اس کے سامنے نہ آتا تو اس سے اس بات پر زیادہ حیرت ہوتی، کیونکہ وہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی حکمران اس قدر غافل گیر ہو کہ دشمن فوج اس کے ملک میں ہی اس سے بے خبری کی حالت میں آ لے۔ بہرحال کچھ دیر بعد ہراول دستے نے اطلاع دی کہ انہیں دشمن کی فوج میں سیاہ رنگ کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ تیمور نے سوچا کہ توختامش کے سپاہی اس لیے سیاہ پوش ہوں گے کہ وہاں بکریوں اور بھیڑوں کی اون سیاہ رنگ کی ہے، مگر تقریباً 1 گھنٹے کے انتظار کے بعد اطلاع موصول ہوئی کہ جسے وہ دشمن کی فوج سمجھ رہے ہیں وہ دراصل سیاہ رنگ کے عظیم الجثہ جانور ہیں جو مغرب سے شمال کی جانب کوچ کر رہے ہیں۔ یہ جانور گائے سے مشابہت رکھتے تھے، تاہم ان کا جسم تو گائے جیسا تھا مگر سر انسانوں سے مشابہ تھا۔ اس کے سروں پر مینڈو جیسے 2 خمیدہ سینگ بھی تھے۔ تیمور کو یہ جانور دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی، تاہم ان کے جسم چونکہ گائے کی طرح تھے اور ان کے درمیان فاصلہ بھی تھا۔ چنانچہ تیمور سمجھ گیا کہ ان جانوروں کا گوشت حلال ہے، چنانچہ اس نے ان کا شکار کرنے کی اجازت دے دی۔ جلد ہی 20 سے زیادہ گائیں زمین پر پڑی نظر آئیں، مگر باقی جانور بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ قریب سے دیکھنے پر تیمور سمجھ گیا کہ وہ بلا شبہ گائے ہی تھی، بس فرق اتنا تھا کہ ان کے کندھے عام گائے کی نسبت زیادہ چوڑے چکلے تھے۔ تیمور کے سپاہی وہیں ان کا گوشت بھون کر عظیم الشان ضیافت اڑانا چاہتے تھے، مگر تیمور وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے حکم دیا کہ ان جانوروں کا گوشت کاٹ کر محفوظ کر لیا جائے اور مناسب وقت ملنے پر اسے پکا کر کھائیں۔ اس دن شام کے وقت وہ لوگ ایک چھوٹی سی آبادی میں پہنچ گئے۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ یہ جنگلی بھینسیں ہیں، یہ موسم تبدیل ہونے پر شمال کی طرف کوچ کرنے لگتی ہیں تاکہ اپنے آپ کو سرد علاقوں تک پہنچا سکیں۔ یہ بھینسیں گرم علاقوں میں نہیں رہ سکتی، اس لیے موسم تبدیل ہوتے ہی کیچا کی سرزمین سے کوچ کر جاتی ہیں۔ جب امیر تیمور نے اتنا خوفناک خواب دیکھا کہ جس کی وجہ سے وہ خوف سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھا، وہی خواب کس صورت میں سرزمین کیچا کی جنگ میں ظاہر ہوا۔ وہ لمحہ جب امیر تیمور کا دایاں ہاتھ کٹ کر اس کے جسم سے الگ ہو گیا، اور سرزمین کیچاک میں ہونے والی خونریز جنگ کے تمام تفصیلی واقعات انشاءاللہ ہم آنے والی ویڈیو میں پیش کریں گے۔ اگر آپ لوگ امیر تیمور یا مزید تاریخی اور حقیقی واقعات پر مبنی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے دیے گئے سرخ رنگ کے بٹن سبسکرائب کو دبا کر ساتھ میں لگے بیل کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت اور فوری پہنچ سکے۔